پاسداران انقلاب کے تربیتی مراکز کی روداد۔ نیشنل کونسل آف ریزیڈنٹس آف ایران کی اکتوبر میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق امریکہ پاسداران انقلاب اور اس سے ملحقہ ملیشیاؤں کو دہشت گردوں کی امریکی لسٹ میں ڈالنے پر غور کر رہا ہے تاکہ افغانستان، عراق، لبنان اور پاکستان سے ایرانی بھرتیوں کا سلسلہ روکا جا سکے۔ صرف شام کے لیے ایرانی بھرتیوں کی تعداد 1 لاکھ ہے، جو کہ بین الاقوامی اصول و ضوابط کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاسداران انقلاب کے 15 تربیتی مراکز ایران بھر میں موجود ہیں، جن میں سے 8 تہران میں ہیں، جہاں پاسداران کی ذیلی شاخ القدس فورس اجرتی سپاہیوں کو ٹریننگ دیتی ہے۔ ان سپاہیوں کو 1 ہفتے کے لیے باڈی بلڈنگ کیمپ میں رکھ کر شدت پسندی اور دہشت گردی پھیلانے کے لیے نظریاتی کورسز کروائے جاتے ہیں، جس کے بعد عملی ٹریننگ کے لیے دوسرے مراکز میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ ایران بھر میں پھیلے یہ 15 مراکز کئی شعبوں میں مہارت رکھتے ہیں، جن میں خانہ جنگی، گوریلا ٹریننگ اور کئی طرح کی گاڑیوں کو چلانے کی مہارت شامل ہے، اور کچھ اجرتی جنگجوؤں کو ایڈوانس میزائل ٹریننگ بھی دی جاتی ہے۔ پاسداران انقلاب القدس فورس کے ذریعے جائزہ لیتی ہے کہ کن خطوں میں یہ اجرتی سپاہی انارکی اور بدامنی پھیلا سکتے ہیں، اور انہیں غیر ملکی تنازعات میں حصہ لینے کے لیے خفیہ طور پر مختلف علاقوں میں پھیلا دیا جاتا ہے، مثلا یمن میں حوثی باغیوں کی درپردہ مدد، شام میں بشار الاسد کی حمایت اور عراق میں فرقہ پرست شیعہ ملیشیاؤں کی سرپرستی وغیرہ۔ رپورٹ کے مطابق پاسداران انقلاب مہان ایئر اور ایران ایئر سے ہر منگل کو ہفتہ وار پروازوں کا اہتمام کرتی ہے، جس میں ہر بار کم و بیش 2000 افغان رضاکاروں کو پیسوں اور انعامات کا لالچ دے کر تہران سے دمشق لے جایا جاتا ہے، جہاں انہیں شناختی کارڈ دے کر مختلف ذمہ داریاں لینے کے لیے شیبانی کیمپ میں بھیج دیا جاتا ہے۔ شام میں ایک عراقی گروہ امام علی بریگیڈ کو تہران کے گرد و نواح میں کئی ماہ کی خفیہ تربیت دے کر تعینات کیا گیا ہے۔ اس گروپ کے کچھ دھڑے دیر و زور میں لڑ رہے ہیں۔ پاسداران انقلاب کی پوری کوشش ہے کہ وہ عراق اور شام کے درمیان اس سڑک کا کنٹرول حاصل کر لے جو بحیرہ قلزم کے مشرقی ساحل تک جاتی ہے۔ شام و عراق کی سرحد کے دونوں اطراف میں شام کے زمینی آپریشنز کا کنٹرول پاسداران انقلاب کے پاس ہے، جس نے شام کو کئی آپریشنل محاذوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ اس کا انکشاف پاسداران کے ایک کمانڈر جاوید قربانی نے ایک ریاستی اخبار جام میں 21 جنوری 2017 کو دیے گئے انٹرویو میں کیا۔ جاوید قربانی کے مطابق شام میں 3 محاذوں پر قلعہ بندی کی گئی ہے۔ ان میں حلب میں رقیہ کے مقام پر شمالی محاذ، دمشق اور حلب کے درمیان نبی کے مقام پر مرکزی محاذ اور جنوبی محاذ درعا میں زینب کے مقام پر واقع ہے۔ جاوید قربانی کے مطابق پاسداران انقلاب کے تربیت یافتہ گروپس شام میں 29 مقامات پر لڑ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ 29 محاذوں پر سرگرم ہیں۔ امریکہ کو پاسداران انقلاب کو اتحادی سمجھنے کے بجائے نہ صرف پاسداران انقلاب بلکہ اس سے متعلقہ تمام دھڑوں اور گروپوں پر پابندی لگانی چاہیے، جو کہ اس خطے میں نہ صرف پراکسی وارز میں مصروف ہیں بلکہ یہاں کی معاشی اور مالی منڈی پر بھی قابض ہیں۔ اس خطے میں امن و سکون کے لیے پاسداران انقلاب کو عراق، شام، یمن اور لبنان سے نکال دینا چاہیے۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔